استغفرullah استغفرullah والصلاة والسلام على سيدنا حبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الازکیہ۔ محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث لے کر حاضر خدمت ہوں اور اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر استغفار کرنے کو لازم قرار دے دے تو اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے کیا کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ من کل، بے شک اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے ہر دیگ اور ہر تنگی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا کرے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس آدمی کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، انسان غلطی کا پتلا ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اعضاء غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور جب گناہ کوئی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ یو ٹرن لے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے اور استغفار اور توبہ کرے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ انی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ امت کے لیے تعلیماً ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے نا، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر جناب روزانہ 70 بار یا 100 بار استغفار یا توبہ کریں تو ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہر تنگی جناب علی دور ہوگی، ہر غم دور ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جو ہمارے وہم و گمان سے بھی وراء الورا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا کرے گا۔ اور آج کل جناب عالی دوڑ ہی تو زیادہ یہ پیسے کی ہے، پاؤنڈز کی ہے، درم و دینار کی ہے، رزق کی ہے۔ اب اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ توبہ استغفار کریں گے، یو ٹرن لیں گے، دیکھیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو جناب علی اگر سوری کیا جائے تو آدمی فوراً، جو آدمی سوری کرتا ہے دوسرے آدمی کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوری یعنی توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی فضل و کرم فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ استغفار کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہے، یعنی جو گناہ آپ سے ہو گیا اس پر ندامت کا اظہار کریں اور پھر یہ عہد کریں کہ اے مالک مجھ سے آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کسی بزرگ نے خوب یہ کہا کیا عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت اجلوا بالتوبۃ قبل الموت۔ اور یہ استغفار کر رہا ہوں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے الفاظ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، میری اولاد پر، آپ کی اولاد پر فضل اور کرم فرمائے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔